اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے جو حقیقت تم پر منکشف کی ہے کیا وہ تم مسلمانوں کو بتا دیتے ہو تاکہ وہ تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل بنا لیں؟ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہاں پر اب جو یہودی تھے یہ عام لوگ تھے۔ اب پہلے تو ریبائز کی بات ہوئی تھی جنہوں نے چینجز کی بک کے اندر، اب یہ عام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو وہ لوگ جب جاتے تھے مسلمانوں کے پاس تو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، یعنی جب وہ ساری سچویشن سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب باتیں سنتے تھے وہ کہتے تھے ایگزیکٹلی یہی تو ہمارے ریبائز ہمیں بتاتے تھے کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، اور یہ ساری وہی بالکل نشانیاں ہیں جو ہمیں بتائی جاتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کو تو یہ تھا کہ پیغمبر جو ہے وہ ہم میں سے آئیں گے، لیکن جب وہ آ گئے اب دوسری لائن میں سے تو اب اس لیے جو ہے وہ ریبائز جو ہے وہ ان کے اوپر بھاری پڑ گئی یہ بات۔ تو لیکن جو عام لوگ تھے جو ان سے خطبے میں سنا کرتے تھے کہ ہاں اس طرح کے پیغمبر آنے والے، ان کی جب نشانیاں پوری ان کو نظر آ گئی تو وہ مسلمانوں سے جا کے جب انہوں نے سب سنا ان کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی مان لائے، یعنی یہ تو ایگزیکٹلی وہی باتیں ہیں، ان پہ تو ہم بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور بڑی خوشی خوشی جب وہ واپس جاتے تھے اپنے ریبائز کو بتانے کے لیے، جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے جو حقیقت تم پر منکشف کی ہے کیا تم مسلمانوں کو بتا دیتے ہو؟ یہاں پر مسلمانوں کو بتا دیتے سے مراد ہے کہ یہ لوگ خود جا کر جو ہے وہ ان سے بات شروع کرتے تھے مسلمانوں سے، اور ان کو بتاتے تھے کہ ہماری بکس میں سے لکھا ہوا ہے تم لوگوں کے جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ، اور جب وہ بتاتے تھے وہ کہتے تھے ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ ریبائز جو ہے جب ان کو جا کے یہ بتاتے تھے تو کہتے تھے، وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یعنی سیکرٹ بتائے تھے کہ جو کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے اور وہ سارا کچھ تم جا کے ان مسلمانوں کو بتا دیتے ہو تو جو ہے وہ تمہارے رب کے سامنے تاکہ وہ دلیل بنا لائیں، یعنی یہ کہ کل کو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہنے لگ جائیں کہ ہم نے تو ان کو بتا دیا تھا کہ یہی ہیں وہ پیغمبر جن کے بارے میں تم لوگ انتظار کر رہے تھے، تو یعنی اب اللہ میاں جو ہے ان کو پتہ چل جائے گی یہ بات۔ اب یہاں پر یہ اتنی مطلب واضح بیوقوفی کی بات ہے کہ اصل میں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم آ گیا اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس علم تھا اور مسلمانوں نے آخرت میں بتا دیا کہ ہم نے تو ان کو بتایا تھا، تو پھر اللہ میاں کو پتہ چل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم لوگ اب جو ہے نا اس کا خمیازہ بھگتو۔ ویسے شاید اللہ میاں کو نہیں پتا۔ یہ سٹوری اصل میں ان لوگوں نے شروع سے ہی اپنے دماغوں میں یہ ڈالی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم نہیں رکھتا۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ واقعہ انہوں نے لکھنا سٹارٹ کیا، ان کی تورات کے اندر جو انہوں نے اپنی وہ سٹوری تیار کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ جب اپنی آخری ایام پہ تھے زندگی کے تو انہوں نے ان کے دو بیٹے تھے جو کہ بیان ہوئے ہیں اس میں، کہ ایک کا نام تھا عیسو جو کہ بڑا تھا اور دوسرے بیٹے کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو ہم جانتے ہیں لیکن عیسو کوئی بیٹا تھا نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا۔ اور کیا کہا جاتا ہے کہ دونوں مختلف ماؤں سے تھے، یعنی عیسو کی ماں جو تھی وہ کوئی اور تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماں کوئی اور تھی۔ تو جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے عیسو سے کہا کہ جاؤ اور جا کے ایک قربانی کر کے لاؤ اور میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہارے لیے دعا کر سکوں کہ اللہ تمہیں جو ہے نا پیغمبری دے دے، تو جو تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ انہوں نے سن لیا اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو کہا کہ جلدی سے جاؤ اور تم قربانی کر کے لے آؤ، اور باپ چونکہ اتنی ان کے اندر ہمت نہیں، ان کو صحیح طرح نظر نہیں آئے گا، تم کپڑے عیسو جیسے پہن کے حلیہ ویسا بنا کے اپنا ہاتھ ان کو پکڑا دینا تو ان کو یہ لگے گا کہ میرا شاید وہی بیٹا ہے تو وہ تمہیں دے دیں گے غلطی سے وہ دعا۔ تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے منع کیا، پھر اس کے بعد ماں کی بات جو ہے وہ پوری کی، انہوں نے اس طرح کا حلیہ بنا کے تو وہ چلے گئے اور اسحاق علیہ السلام نے ان کو دعا دے دی تو وہ پیغمبر بن گئے۔ تو عیسو جو ہے وہ جب آیا تو اس نے جب باپ کو کہا کہ یہ قربانی میں لائیں تو انہوں نے کہا سوری میں تو پہلے ہی دے چکا ہوں پیغمبری کی دعا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم تھے۔ یعنی ان لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں کہ پیغمبری کس کو آگے جو ہے وہ مل رہی ہے، دعا کی کسی کے لیے بھی کر دی تو چلو جی پیغمبری مل گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی بالکل ترجیح کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کہاں پیغمبری دینی ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے یہ اس ٹائم سے یہ کانسیپٹ بنایا ہوا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہر چیز نہیں پتا، اگر سامنے واضح کر دی جائے گی، اگر اعتراف کر لیا جائے تو پھر شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے، نعوذ باللہ۔ کیا تو آگے سے وہ کہتے تھے کہ تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے، یعنی یہ ریبائز جو ان کے بڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم لوگوں نے اقرار کر لیا کہ یہ وہی ہیں تو پھر کل کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کے اندر کہ اگر کسی کو علم نہیں تھا کسی چیز کا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں اس کے لیے، تو لوگوں نے یہ بنا لیا کہ علم حاصل ہی نہ کرو تاکہ یہ کہ کل کو بخشے جاؤ، حالانکہ یہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اگر آپ نے کوشش نہ کی علم حاصل کرنے کی تو پھر آپ اس کے لیے بھی جو ہے وہ سامنے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم دبے رہیں، ہم پیچھے رہیں، ہم نالج حاصل ہی نہ کریں، ہم علم حاصل ہی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی معاف کر دے گا، تو چلو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ حالانکہ جس طرح ہر انسان جانتا ہے کہ اس کو رزق کی ضرورت ہے، وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے، اسی طرح ہر انسان جانتا ہے کہ جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، اور یہ بھی روح کی جو تسکین ہے اس کے لیے ہمیں علم چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ ہو۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید ہم چھپا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگلی آیت ہے کہ کیا کفر کرنے والے یہ نہیں
جانتے کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا, میں تو ان کے جو اندر بھی ہے وہ بھی جانتا ہوں, جو باہر ہے وہ بھی جانتا ہوں. اور یہودیوں میں سے کچھ ان پڑھ ہیں, ان پڑھ جو ہیں وہ اس سینس میں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ دنیاوی علم نہ رکھتے ہوں, یعنی اپنی بک کے بارے میں علم نہیں رکھتے, اپنی کتاب کے بارے میں علم نہیں رکھتے, تو ان کو ان پڑھ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ وہ عام لوگ ہیں. ان عام لوگوں میں کیا ہوتا تھا کہ ان کو اپنی بک کا علم نہیں ہوتا تھا, جو تورات کا علم نہیں رکھتے, یعنی ان کے پاس دنیا کا علم ہو سکتا ہے لیکن اپنی کتاب کا نہیں. اور کتاب جو ہے اس کو لا کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے, یعنی جو قانون ان لوگوں کو بتایا جاتا تھا اس کا علم نہیں ہے. ہاں ان کے پاس کچھ جھوٹی آرزویں ہیں اور وہ صرف تہمات میں مبتلا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ جو عام لوگ تھے ان کے پاس تورات کا علم تو تھا نہیں, کیونکہ وہ لوگ جو اپنے بڑوں سے سنتے تھے بس اسی کو اندھا دھند فالو کرتے تھے. تو ان کو کیا لگتا ہے کہ بس جو چیز ان کو اگر لگ رہا ہے کہ کوئی چیز حرام ہے, جو آج تک لیکچر انہوں نے سنے ان کے مطابق وہ ان کو حرام لگتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں مختلف فتوے لینے چلے جاتے ہیں اس کو حلال کرنے کے لیے. مسلمانوں کے درمیان بھی یہی چیز ہوتی ہے. مسلمان سمجھتے ہیں جیسے طلاق اگر ایک شخص نے غصے میں آ کے دے دی ہے, پھر وہ فتوے لینے کے لیے چل پڑتے ہیں کہ فلاں مولوی سے فتوا لے لو. کوئی تو کہہ ہی دے گا کہ نہیں جی طلاق نہیں ہوئی اگر غصے میں دے دی ہے, یا یہ کر دیا وہ کر دیا. یعنی جو ہے وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جھوٹی آرزوئیں رکھتے تھے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ایسا بالکل نہیں کہا, لیکن ان لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا لکھا ہوتا, تو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل دنیا جہان گھوم جائیں گے لیکن ڈھونڈنے کے لیے تیار ہوں گے. تو مسلمان بھی یہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ صرف تہمات ہیں, یعنی اسلام وہی ہے جو ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بہت سخت ہے, تو جی کچھ سزائیں جو ہیں وہ بڑی سخت ہیں اس کے اندر, جیسے چوری کرنی ہے تو جی ہاتھ کاٹ دو, تو یہ تو بہت بڑی سزا ہے, کیونکہ چوری اب اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہمیں سزا جو ہے وہ بڑی لگنے لگ گئی ہے. تو اس لیے لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ جو چیز ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے, وہ چاہے آپ کو کتنی بھی سخت لگ رہی ہو. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ پھر کرنی ہی کرنی ہے. اس کے پیچھے ریزن انسان نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. تو آج تک ڈھیل دیتے دیتے ہم لوگوں نے بات کہاں تک پہنچا دی کہ اب چوری کو کوئی بات ہی نہیں سمجھاتا. گھروں میں عام چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا, حالانکہ اگر یہی 2-4 ہاتھ کٹے ہوں تو لوگ سارے سیدھے راستے پر آ جائیں. جھوٹی آرزوؤں میں عیسائیوں, یہودیوں اور مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ جو یہودی تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں نے اگر جو ہے وہ دلیل جو ہے وہ چھپا لی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا اور ہم جو ہے وہ بخشے جائیں گے. اور جو مسلمان ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کر دیں گے, تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم بس سارا دن نعتیں ہی سنتے رہیں, چاہے مغرب کا ٹائم بھی گزر جائے, نماز نہ پڑھیں بس نعتیں پڑھتے رہیں, تو ہم بخشے جائیں گے کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا. تو لیکن نہ چاہے کوئی دوپٹہ لیں نہ کچھ بھی نہ کریں, تو بس ہم جو ہے نا وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ہم بخشے جائیں گے کیونکہ انہوں نے ہماری شفاعت کر دینی ہے. تو لوگوں نے شفاعت جیسی صحیح چیز کو بھی جو ہے اس کو غلط انداز میں لے کر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے قربانی دے دی ہماری جگہ, تو انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور اب ہم بخشے جائیں گے. تو یہ تینوں جو قومیں ہیں انہوں نے غلط یہ اپنی اس کے اندر دین کے اندر چیزیں شامل کر لی, اور یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں اللہ تعالیٰ کا کہنا, اور یہ گمان ہے. اور قرآن پاک میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض گمان گناہ ہے, یعنی جو چیز ہمیں لگ رہا ہے کہ میرے خیال سے کہ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے یا اپنی مرضی جس میں لانا, وہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ گناہ ہے.